بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دین سے محبت ہے کہ میں نے علامہ احسان کو دیکھا نہیں، لیکن اب بھی جب ذکر آتے علامہ احسان رحمہ اللہ کا، جب بھی تذکرہ ہوتا ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا، تو ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، سینکڑوں دعائیں، اور طلباء ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، علماء ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بزرگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی محبت دین کے ساتھ تھی، ان کی محبت صحابہ کے ساتھ تھی، ان کی محبت نبی پاک کے ساتھ تھی، ان کی محبت رب کے ساتھ تھی۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے، دنیا والوں جو میرے حبیب سے محبت کرتے، جو میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے اس کے تذکرے زندہ رہتے، اس کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی علامہ احسان جیسا بنائے رحمہ اللہ۔ اب میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں، اسی مسجد کے مدرس ہیں، امام ہیں، محترم جناب حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز علماء کرام اور میری اس محفل میں بیٹھے چمکتے دمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کے قلب و جگر کانپتے ہیں۔ جناب حاضرین مجلس، اس دار فانی میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت، کامیابی و کامرانی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام بھیجے، مگر سب سے آخر پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ختم المرسلین، امام الانبیاء، صادق و امین، شافی محشر اور رحمت للعالمین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہر طرف بے دینی اور کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ کوئی سورج کو پوجتا تھا تو کوئی چاند ستاروں کو، کوئی درختوں کو، کوئی سانپ کو، کوئی آگ کو، کوئی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا تھا۔ ہر طرف درندگی و وحشت چھائی ہوئی تھی۔ تمام اہل عرب اس وقت معمولی سی بات و نصف صدیوں تک محیط جنگیں چھڑ جاتی۔ اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ شراب نوشی، جوا بازی، پان سے کھیلنے کا عام رواج تھا۔ بقول شاعر حکیم الامت ترجمان حقیقت اور شاعر مشرق، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ببرکت ایسی ذات ہے، بقول شیخ سعدی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، ما لم یکن الثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات ارض و سماوی میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہستی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علامہ اقبال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں بیان کرتے ہیں، وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے، وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ببرکت ایسی ذات ہے جو اللہ تک پہنچانے والے تمام راستوں سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا اور سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبے کو خم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبہ میں پڑے تمام بت اوندے منہ گر پڑے۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبہ کو خم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسرا کے محل کے 14 کنکرے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایران کا آتش کدہ جو سال ہاں سال سے جل رہا تھا وہ یک لخت بجھ گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پھونکے پیاسوں کو بھی کوائیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وجہ تخلیق کائنات ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تو اسی رنگت نہ تو اسی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین تبلیغ کے لیے وادی طیب گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریف لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر انہوں نے لو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر اس بستی کو اٹھا کے غرق کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع کروں تو کہاں سے کروں؟ اب میں اس کشمکش میں کیا کہوں؟ تو پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا چہرہ بتا۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا۔ قرآن کہتا ہے یاسین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا۔ قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا لب بتا۔ قرآن کہتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر تو بتا۔ قرآن کہتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا۔ قرآن کہتا ہے شاہدہ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا۔ قرآن کہتا ہے مبشرہ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا۔ قرآن کہتا ہے سراجا منیرہ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا۔ قرآن کہتا ہے کعبہ قوسین او ادنیٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والعصر، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملیں بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے یار تو بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ابھی تو چند لفظوں میں نے سمیٹا ہے آپ کو، ابھی تو چند لفظوں میں نے سمیٹا ہے آپ کو، ابھی تو افلاک کی کتابوں میں آپ کی تفسیر باقی ہے۔ والسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔